السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 21ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، جس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ سورہ روم سورہ نمبر 30 میں آیت نمبر 54 سے آخری آیت نمبر 60 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ وہ ہے جس نے تم سب کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، یعنی بچہ بنا کر پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد یعنی بچپن کے بعد طاقت عطا فرمائی، یعنی جوان بنا دیا، پھر طاقت کے بعد جوانی کے بعد دوبارہ تمہیں کمزور اور بوڑھا بنا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جس دن قیامت آئے گی، اس دن مجرم یعنی انکار کرنے والے لوگ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ وہ دنیا میں یا قبر میں صرف ایک گھڑی ٹھہرے تھے، اسی طرح وہ لوگ دنیا میں دھوکہ ہی میں پڑے رہے، یعنی حق سے پھرے رہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور ایمان والے علماء جو انکار کرنے والوں کو دعوت دیتے رہے جواب دیں گے، بے شک تم لوگ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر یعنی لوح محفوظ کے حساب سے حشر یعنی قیامت تک ٹھہرے رہے۔ یہ وہی حشر قیامت کا دن ہے، لیکن تم لوگ اسے حق نہیں جانتے تھے، قیامت کے دن پر ہی یقین نہیں رکھتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ تو آج کے دن ظالموں، انکار کرنے والوں کا کوئی عذر یعنی بہانہ انہیں کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا، یعنی معافی مانگ کر رب کو راضی کرنے کو نہیں کہا جائے گا، توبہ کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر آپ لوگوں کے سامنے کوئی بھی نشانی لے کر آئیں تو یہ کافر انکار کرنے والے ضرور کہہ دیں گے، اے مسلمانوں تم لوگ جھوٹے ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے، جو حق بات کو نہیں سمجھتے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جو لوگ حق پر یقین نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ آپ کو ہلکا یعنی بے صبرا نہ سمجھ لیں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 21ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، جس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ سورہ روم سورہ نمبر 30 میں آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 60 تک، سورہ روم کی آخری آیت 60 تک۔ آیت نمبر 54 پر غور کیجئے، انسان کی پیدائش کا مرحلہ کیسا ہے؟ کمزوری کی حالت میں، یعنی کس طرح نطفے کی شکل میں تھا، حقیر پانی کی شکل میں تھا، پھر کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کو جوانی عطا کی، یعنی بچہ بنا کے پیدا کیا، جوان بنا دیا، اور پھر دوبارہ کمزوری کی طرف چلا گیا، بڑھاپا آ گیا، عقل ختم ہو گئی، جسمانی طاقت ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ انسانی مراحل ایسے ہیں، مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے جمع ہوا خون بنایا، لوتھڑا بنایا، ہڈیاں بنائی، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونک دی۔ ایک حدیث پر غور کیجئے، یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے آدمی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے۔ آیت نمبر 55 غور کیجئے، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ یہ لوگ دنیا کے اندر یا قبر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، جبکہ کچھ دن کے لیے، زیادہ دنوں کے لیے ٹھہرے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ سب سے اہم ہے۔ دنیا کی زندگی یا قبر کی زندگی بہت مختصر ہے، لیکن لوگ اسی میں مست ہیں، پڑے ہوئے ہیں، اور آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ علم والے اور ایمان والے کی اہمیت ہے، اس کا ذکر ہے کہ علم والے ایمان والے دونوں بتا رہے ہیں کہ ارے تم قیامت تک یہاں ٹھہرے رہے، دنیا کے اندر تھے، قبر کے اندر تھے، لیکن لوگ کیا ہے دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ پھر آگے کہا گیا آیت نمبر 57 میں کہ معذرت بھی قبول نہیں کی جائے گی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ معافی مانگ لو، رب کو منا لو کل قیامت کے دن، لیکن ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ عمل کرنا ہے تو دنیا میں کرنا ہے، توحید اصل ہے، کلمہ پڑھنا یہی ہے، وہاں جو ہے عمل کرنے کا نہیں، وہاں حساب و کتاب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہے۔ آیت نمبر 60 میں کہا گیا فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو صبر سب سے اہم چیز ہے، اس لیے جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے صبر کرنا۔ جب تک صبر نہ ہو کام نہیں بنتا، اور صبر جب تک چلے نہ جائیں قبر۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔